اہم اداروں پر ہم بات کر رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے انجمن پنجاب۔ اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب، اور اس کو شارٹ اس میں کہتے ہیں انجمن پنجاب۔ ڈاکٹر لائٹنر ایک صاحب تھے، یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، اور ان کی سربراہی میں یہ شروع ہوئی۔ اس کا جو آغاز ہوا وہ اس طرح ہے کہ 21 جنوری 1865 کو ایک اجلاس ہوا شکشا سبھا کے مکان پر، اور وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ مل بیٹھے، جن میں سید احمد دہلوی تھے، جن میں مولوی کریم الدین تھے، جن میں پنڈت منقول تھے، جن میں پیارے لال اشوف تھے، جن میں درگاہ پرساد نادر تھے، اس کے علاوہ محمد حسین آزاد تھے، الطاف حسین حالی تھے۔ جو کرنل ہالرائٹ تھا وہ اس وقت تعلیم کا جو محکمہ تھا اس کا انچارج تھا، سرکتہ تعلیم اسے کہا جاتا تھا۔ تو اس کی جو ہدایت پر اس کی ذمہ داری لگائی گئی ڈاکٹر لائٹنر کی، کیونکہ ڈاکٹر لائٹنر جو ہے وہ آلریڈی گورنمنٹ کالج چلا رہے تھے، اور انہیں کافی حد تک ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجربہ تھا، اور پھر وہ جو مشرقی علوم ہیں اورینٹیلزم جو ہے ان کے ساتھ ان کا ایک خاص لگاؤ تھا۔ لہذا انہوں نے ڈاکٹر لائٹنر نے بہت جلد ایک ٹیم بنا لی، اور جس ٹیم کے سرخیل جو تھے وہ مولانا آزاد اور حالی تھے، اور ان لوگوں نے بہت جلد وہ جو اس کے مقاصد تھے ان کو حاصل کرنے میں انہوں نے کامیابی سمیٹی۔ تو سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ اس کے مقاصد تھے کیا۔ پہلا مقصد تو اس کا یہ تھا کہ جتنے بھی قدیم مشرقی علوم ہیں یعنی اورینٹیلزم، اس کو ہم نے اس کا احیاء کرنا ہے، اس کو نئے سرے سے زندہ کرنا ہے۔ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، چونکہ چھاپا خانہ آیا تو ظاہر چیزیں ریوائو ہو رہی تھی، دوبارہ چیزیں نئے سرے سے چھاپی جا رہی تھی اور زیادہ تعداد میں چھاپی جا رہی تھی۔ تو دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ دیسی زبانیں جو تھیں، آپ اس کے ٹائٹل کے اوپر غور کریں تو انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب، تو جو مفیدہ مطالب ہیں یعنی جو اچھے مطلب کی باتیں ہیں، جو کام آ سکتی ہیں باتیں یا علوم، ان کی اشاعت کس میں کی جائے؟ مقامی زبانوں میں کی جائے۔ چنانچہ اس کا ایک یہ مقصد بھی تھا، یعنی دیسی زبانوں کے ذریعے علوم مفیدہ کی اشاعت۔ اس کے بعد ایک اور تھا کہ صنعت و تجارت کا فروغ، وہ بھی اس کا یہ تھا کیونکہ پنجاب دوسرے ریاستوں کی نسبت یا کہہ سکتے ہیں صوبوں کی نسبت زیادہ، چونکہ لاہور کی وجہ سے وہ جانا جاتا تھا، ایک علم و آگہی کا اور ادب کا مرکز تھا، بڑے عرصے سے ایک ثقافتی مرکز بھی تھا، سیاسی مرکز بھی تھا دلی کے بعد، تو لہٰذا ایک مرکز یہ بھی تھا کہ صنعت و تجارت کو فروغ دیا جائے۔ علمی و ادبی، سماجی اور سیاسی جو مباحث ہیں ان کو فروغ دیا جائے اس انجمن کے پلیٹ فارم سے۔ اور ایک اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو پنجاب حکومت کے زعماء ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جو انگریز حاکم ہیں، ان کی جو افسرشاہی ہے، ان کے درمیان روابط جو ہیں وہ ادیبوں کے، سیاستدانوں کے اور زندگی کے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے، ان کے ساتھ روابط کو فروغ دیا جائے، بڑھایا جائے۔ ایک ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ دوسرے خطوں کے ساتھ یعنی ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے ساتھ ان کے جو رابطے ہیں وہ تیز تر کیے جائیں اس انجمن کے پلیٹ فارم سے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ رسالہ جو ہے وہ چھاپا جائے اور اخبارات میں مضامین لکھے جائیں، اور ان میں ان علوم کی اشاعت کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بدگمانیاں پیدا ہو چکی تھی 1857 کے بعد
حکومت کے درمیان اور عوام کے درمیان ان بدگمانیوں کا کسی طریقے سے ازالہ کیا جائے اور تعلقات کو دوبارہ معمول پر لایا جائے. اس کا ایک مقصد اس کا یہ بھی تھا اس انجمن کا. اچھا، اب یہ آ جاتا ہے کہ کہاں تک اس نے ان مقاصد کو حاصل کیا. یہ ایک الگ بحث ہے. ہمارا جو جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ادب کے اندر یا فروغ ادب جو اردو ہے اس میں اس کی خدمات کیا ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم سے ہفتہ وار مجلسوں کا آغاز کیا، مباحث کا آغاز کیا، جس میں ایک مضمون ایک موضوع دے دیا جاتا تھا اور اس مضمون کے اوپر یا اس موضوع کے اوپر لوگ اوپن ڈسکشن کرتے تھے. سوال جواب کی نشست ہوتی تھی. بہت سارے مضامین ایسے ہیں جن میں خود لائٹنر نے اور آزاد نے اور دوسرے لوگوں نے مضامین پڑھے. لہٰذا ایک تو اس کا یہ ایک خدمت ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ مضامین پڑھے جاتے تھے تو پھر ان پر بات بھی ہوتی تھی، ان پر تنقیدی نشستیں ہوتی تھی. تو تنقید کا بھی آغاز جو ہے وہ ہوا مجلسی تنقید کا، خاص طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور جب مجلسی تنقید ہوتی ہے، جب مباحث ہوتے ہیں، جب ڈائلاگ ہوتا ہے، جب ڈسکشنز ہوتی ہیں تو معاشروں کے اندر وسعت قلبی پیدا ہوتی ہے، ان کے درمیان مفاہمت پیدا ہوتی ہے. ڈنڈے کی بجائے دلیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور پھر جو نئی نسل ہوتی ہے، نئے سننے والے ہوتے ہیں، نئے لکھنے والے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے اس طرح کی مجلسوں سے. لہذا علمی وسعت جو ہے اور کشادہ دلی وہ بھی اس انجمن کے پلیٹ فارم سے پیدا ہوئی، خاص طور پہ اردو مباحث کے ذریعے. پھر اس کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، اس سب سے بڑے کارناموں میں ایک کارنامہ یعنی دو کارنامے اس کے ایسے ہیں جن میں سے ایک کارنامہ ایسا وہ ہے یعنی آؤٹ پٹ آپ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ اس کا اورینٹل کالج ہے. کیونکہ اپنے مضامین میں اور اپنے مباحث میں انہوں نے حکومت سے یہ مطالبات کرتے تھے اور بہت سارے مطالبات جو ہے نا وہ جائز، جہاں تک ہو سکتا تھا حکومت اس پہ کان دھرتی تھی، کیونکہ ظاہر حکومت کی ایما پر ہی یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اورینٹل جو علوم ہیں ان کے فروغ کے لیے، ان کی اشاعت کے لیے، ان کی ترویج کے لیے ہمیں ایک کالج چاہیے. لہٰذا اورینٹل کالج جو ہے وہ ان کی سفارش پر بنایا گیا. تو یہ بھی ایک اس کی خدمت ہے اس حوالے سے، نہ صرف اردو کے لیے بلکہ باقی فارسی، عربی، سنسکرت اور وغیرہ جو زبانیں تھیں مشرق کی ان کے لیے. اس کے علاوہ پھر جو مضامین یہاں پہ پڑھے جاتے تھے ان کا خالی پڑھ کے اور اس کے بعد سن کے چلے جانا کافی نہیں تھا، بلکہ وہ رسالوں میں اس کے اپنے رسالے میں بھی چھپ جاتے تھے جو انجمن کا رسالہ تھا، اور اخباروں میں بھی ظاہر ہے وہ چیزیں رپورٹ ہوتی تھی. تو لہٰذا لوگوں تک وہ ریٹن فارم میں بھی وہ چیز پہنچ جاتی تھی، یعنی بعد میں بھی استفادہ اس سے کیا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ جو اس میں سب سے بڑا آدمی ہے جو کہ جس کو میں نے سرخیل کہا اس انجمن کا، وہ ہے مولانا محمد حسین آزاد. یہ دونوں ایک ہی سن میں لاہور تشریف لائے. لائٹنر کی پوسٹنگ بھی اسی سال ہوئی ہے جس سال یہ محمد حسین آزاد آئے. تو لہٰذا ان کی اپنی جو خدمات ہیں وہ چونکہ چھاپا خانہ یہاں پہ موجود تھا، حکومت نے ان کو پرماننٹ لیکچرر کی پوسٹ آفر کر دی. لہٰذا وہ جو آزاد کو جو مختلف مسائل تھے، وہ باپ ان کا قتل ہو گیا تھا اور عجیب قسم کی وہ ایک اس میں کا شکار تھے. اس کے لیے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی دباؤ بھی ان کے اوپر تھا، پھر ان کے اوپر جو دوسرا پریشر بھی تھا، جو معاشی تھا وہ بھی تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک تذبذب کا شکار تھے. تو یہاں آ کر ان کی ساری چیزیں دور ہوئی، دوبارہ وہ علمی ماحول میں ڈھل گئے اور انہوں نے
یہاں پر اپنی جو بہترین کاوشیں ہیں وہ انجمن کے لیے بھی پیش کی اور اپنا جو ان کا ٹیلنٹ تھا اس کو بھی وہ سامنے لاتے رہے. لہٰذا آب حیات سخندان فارس، قصص الہند اور قواعد اردو اور دربار اکبری جیسی جو کتب ہیں وہ بھی ان کی یہیں سے چھپی، اور جو ایران کا ان کا سفر نامہ ہے وہ بھی بعد میں جب آئی تو وہ بھی یہیں سے چھپا. تو لہٰذا مولانا آزاد کی جو دین ہے اردو کے لیے وہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو یوں انجمن کی ایک دین یہ بھی ہے کہ آزاد کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ان کے ذریعے اردو کو بہت فائدہ ہوا، جس میں نئے اسلوب سامنے آئے، متنوع مضامین سے واقفیت حاصل ہوئی. پھر منفرد جو ہے وہ منظر نگاری اس میں کی جانے لگی، تخیلاتی دنیا جو ہے وہ اس کے اندر ادب کے اندر نظر آنے لگی، اور پھر نادر اور نایاب جو خیالات ہیں وہ ان مضامین میں پیش کیے جانے لگے. اس کے علاوہ اس کی ایک اور خدمت جو ہے وہ ہے موضوعاتی نظمیں. ایک موضوع دے دیا جاتا تھا، اس پہ پھر پندرواڑہ جو ایک فورٹ نائٹلی مشاعرہ ہوتا تھا ہر 2 ہفتے کے بعد، اور کسی ایک کے گھر میں وہ مشاعرہ ہوتا تھا اور ٹریول کرتا تھا، مختلف مشاعرے ہوئے. تو اس میں پھر لوگ آ کر پڑھتے تھے، لاہور سے باہر کے بھی شاعر جو ہے وہ آ کے اپنا کلام پیش کرتے تھے. تو لہٰذا وہ کہتے تھے غزل جو ہے نا وہ اب زمانے کا ساتھ نہیں دے رہی، اور دنیا بھر میں جس طرح کی نظمیں کہی جا رہی ہیں اردو میں بھی ایسی نظمیں کہنی چاہیے. تو لہٰذا حب وطن، قومی شاعری، فطرت کی عکاسی، جدیدیت، اخلاقیات اور اصلیت زبان اور زبان کی نشو و نما، اس جیسے جو نہ صرف مضامین لکھے گئے بلکہ ان نظموں کے ذریعے اردو کی ترقی کا سامان بھی کیا گیا. تو لہٰذا کیونکہ یہ قید جو مولانا آزاد کا لسانیات کے بارے میں یا لنگوسٹک کے بارے میں، اردو زبان کے بارے میں جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ تہذیب اور معاشرتی، تہذیبی اور معاشرتی ایک عمل بھی ہوتا ہے. وہ خالی زبان نہیں ہوتی کہ آپ بولتے ہیں، اس کے اندر پوری تہذیب جو ہے وہ اپنا دکھاتی ہے اثر، اور اس کے اندر ایک پوری معاشرت جو ہے وہ صاف نظر آتی ہے. تو لہٰذا انہوں نے اس طرح کی نظمیں جو ہے نا وہاں پہ پیش کر کے، جیسے برکھا رت ہے، جیسے ابر کرم ہے، اس کا بھی آغاز کیا اور مشاعروں کی روایت کو بھی پروان چڑھایا لاہور کی حد تک. دلی میں تو یہ تھے پہلے، لیکن چونکہ 1857 ہو چکا تھا تو لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں ایک نئی ریوائول ہوا اردو کا انجمن کے پلیٹ فارم سے. اس کے بعد پھر حالی ہیں. حالی نے بھی اپنی جو تصنیفات ہیں وہ بھی اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتی ہوئی، کیونکہ وہ بھی پنجاب بک ڈپو کے ملازم ہو گئے، اور جو گورنمنٹ کا بک ڈپو تھا اور ایک قسم کی ان کو بھی معاشی اس سے جو تنگ دستی تھی اس سے بھی نکل آئے، اور پھر مشکل صورتحال بھی نکلی نہیں رہی. تو لہٰذا وہ بھی بڑی آسانی سے اردو کی خدمت کرتے رہے. جو اس کا ایک بڑا کارنامہ ہے اورینٹل کالج کے بعد اور جو ہمارے سامنے آتا ہے، میں سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں انجمن پنجاب کا جو سب سے بڑا پروڈکٹ ہے وہ علامہ اقبال کی صورت میں جدید شاعر ہے.